خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. میں نے آپ کو بتایا ہے آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخص سے کروانے جا رہی ہوں جو فیس بک پہ میرے نام سے آئی ڈیز انہوں نے بنائی ہوئی تھی اور اس آئی ڈی کو بڑے عرصے سے استعمال بھی کر رہے تھے. میرے ساتھ ہے راشد محمود. السلام علیکم راشد. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ کیا ایج ہے آپ کی؟ 20 سال کے ہو؟ جی. اچھا, تو یہ کام کرنے کا کیسے خیال آیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے؟ بس خیال کوئی مطلب وہ سوچا نہیں تھا, بس سمجھ لیں کہ یو آر سچ اے ینگ بوائے ماشاء اللہ سے. ہاں, اور مجھے یقین ہے کہ ٹیلنٹ بھی ہوگا, آپ بہت سارا کچھ کر بھی سکتے ہوگے. تو یہ تو ایک کرمنل ایکٹیویٹی میں آتا ہے نا کسی کے نام. تو اگر وہ کریکٹر ایکٹر ہے تو بس ایک برائے نام ماں باپ کے لیے مجھے جیسے بس ہر پلے میں لڑکی کے باپ کا رول یا بیٹے کا باپ کا رول, تو وہ خانہ پوری والی بات ہے. بالکل صحیح. اچھا, جاوید نواب صاحب کے ساتھ ایک بڑی شاندار سٹوری ہوئی ہے پچھلے دنوں, ایک بڑی شاندار سا کوئی ایک واقعہ ہوا ہے. میں چاہوں گی کہ وہ آپ سنائیں ویورز کو. وہی والا جو آپ نے مجھے سنایا تھا ابھی, وہ ایک خاتون نے وہ فرح حسین جو ہے, میرے فیس بک پہ بہت سارے دوست ہیں, اور تو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی اور آپ کو فون نمبر دے دیا, کانٹیکٹ نمبر دیا اپنا. تو مجھے کال آ گئی کہ جی خوش آمدید, بالکل ڈیٹو آپ کی کاپی میری طرح. آپ کو بات ہو رہی ہے ایک فیک آئی ڈی کی جو کہ میرے نام کے ساتھ بنایا گیا ہے فیس بک پہ. اس لیے میں یہاں پہ بتا دوں کہ میرا فیس بک پہ کوئی جو ہے اکاؤنٹ نہیں ہے. واحد اکاؤنٹ جو ہے وہ فین پیج ہے. اگر آپ MWF کے فین پیج پہ کنیکٹ ہوتے ہیں تو واحد کریڈیبل جگہ ہے جہاں پر کہ آپ میرے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں, ورنہ جتنی آئی ڈیز فیس بک کے اوپر اس وقت فرح حسین کے نام سے موجود ہیں وہ سب فیک ہیں. اور اسی ایک فیک آئی ڈی کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا, آپ نے اس فیک آئی ڈی میں فرینڈ ریکویسٹ بھیجی, آپ کو کال آ گئی اور کنفرم بھی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. اور کنفرم بھی اس جگہ پہ ہوئی کہ جہاں پہ سارے اداکار ہیں. ایک آئی ڈی جو ہے میری, بہت سارے اداکار ہیں. تو مجھے کال آئی ان کی اور کہا کہ جب بھی میں آپ کو میسج آپ مجھے کیا کریں, جب میں فارغ ہوں گی تو پھر بات چیت ہو جائے گی. اوئے ہوئے, 10 دن یعنی آپ کی باقاعدہ گپ شپ ہوتی رہی ہے. پتہ نہیں تھا کہ کرمنل ایکٹیویٹی, آپ کو پتہ نہیں تھا اس طرح پتہ ہوتا تو. ایک آئیڈیا لگایا تھا میں نے, بالکل مطلب اتنا خاص نہیں. جب آپ کا میں نے سیل دیکھا تو میں نے کہا یار, آپ کا پروگرام دیکھا تو میں نے کہا یہ کیا ہے, کس طرح سے, بالکل بس آئیڈیا تھا یہ ایک میرا. سمجھ کیا آئیڈیا تھا کہ اس طرح بات ہو سکتی ہے مجھ سے یا نہیں ہو سکتی, یا کیا کر سکتا ہوں میں یا نہیں کر. پھر میں نے جب اس کو تھوڑا سا آپ کے پروگرام رن کیے, چیک کیے اس کو, تو بہرحال ایک دو جب میں نے اپنے فرینڈس کو کال کی اس طرح سے تو کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا اس ٹائم. کیا آپ ہو؟ ہاں میں ہوں. سب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ فرح ہے یا کہ یہ فرح بات کر رہی ہے. ہاں, نہیں سب کا نہیں تھا, کچھ جو لوگ تھے نا. اچھا, مطلب جو میرے بچپن کے دوست ہیں یا جن لوگوں کو, یا میرے جو مجھے جانتے ہیں, ان کو تو محسوس ہے نا کہ ان کی وائسی ایسی ہے. ٹھیک ہے, ان کو مطلب چینج کرنے کی. یہاں آپ بول رہے ہو تو آپ کی آواز میرے سے تو نہیں مل رہی, لیکن فون پہ نا وہ اس طرح ہو جائے. فون پہ ملتی ہے. ہم کر سکتے ہیں سنگم ایسے کہ فون پہ ابھی یہ بھی بول کے اور میں بھی بول کے دیکھیں, اتنی آواز ریزمبل کرتی ہے کہ لوگ اتنا زیادہ دھوکہ کھا جائے اور انہیں اندازہ نہ ہو کہ فرح بول رہی ہے یا آپ بول رہے ہو. دوستوں کی بات الگ ہے جی, لیکن ویسے کیا کوئی اور آپ کے ساتھ تھا؟ نہیں, اس میں کسی کے ساتھ کوئی, میں بالکل اکیلا تھا اس میں. آپ بالکل اکیلے تھے. اور کتنے عرصے سے یہ سارا کچھ چل رہا تھا؟ لیکن 12 مہینے 12-13 مہینے. 12-13 مہینے صرف؟ سم تھنگ ناٹ پیچھے 2-3 سال؟ 2-3 سال نہیں ہے. 2-3 سال نہیں, پھر کتنا ہے؟ تقریباً اتنے ہی ہوں گے, 12-13 یا 14 مہینے ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں. 12-13 یا 14 مہینے. صحیح. اور آپ کا آئیڈیا یہ تھا کہ آپ اکاؤنٹ بناؤ گے, لوگ رابطہ کریں گے؟ نہیں, اس میں یہ نہیں تھا کہ لوگ رابطہ کریں گے مجھ سے یا کسی. اصل میں
آپ کو تو ساری دنیا دیکھتی ہے, ٹھیک ہے, ایک ورلڈ پہ پہچان ہے, ٹھیک ہے. تو میرا تو اتنا کوئی نہیں تھا, میں نے کہا پکچرز اپلوڈ کروں گا یا چلو ٹائم پاس ہو جاتا ہے بندے کا بات چیت کرنے. تو اس سے اٹریکٹ یہ ہوتا تھا کہ جب لوگ کانٹیکٹ کرتے تھے مجھ سے تو میں کوئی یہ نہیں تھا, بلکہ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے آپ فرح ہیں, تو میں نے کہا نہیں میں فرح نہیں ہوں, ٹھیک ہے. بلکہ آپ وہ جب آئی ڈی میں نے ان کو دی ہے تو وہ چیک کرتے ہیں میرے ایس ایم ایس جو پہلے کے پڑے ہوئے ہیں وہ تو ڈل نہیں نہ ہو سکتے. ان کو بہت سارے لوگوں کو میں نے کہا کہ میں فرح نہیں ہوں. اور لیکن وہ جب ان سے میری 1 2 یا 4 لوگوں سے میری جب بات ہوئی تھی تو وہ تو یہ ہے کہ یقین نہیں کرتے تھے کہ آپ, میں ان کو بتاؤں بھی کہ میں فرح نہیں ہوں تو وہ نہیں مانتے نہیں ہیں اس بات کو. اچھا, یعنی آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نہیں کہتے تھے کہ آپ فرح ہو, لوگ کہتے تھے کہ آپ فرح. لوگ مجھے کہتے ہیں, اب بھی میں آپ کو اس کا ایک دوں گا, پروف بھی دوں گا اس کا, کہ میں جب اس کا, بلکہ جب آپ کی سیکنڈ ٹائم مجھے کال بھی آئی تھی آپ کے طرف سے کال کہ اٹ از ناٹ گڈ فار یو, آپ اسٹاپ اینڈ کال, تو میں نے اس کے بعد ایک ایس ایم ایس چھوڑا تھا آپ کے لیے کہ میں ساری ڈیٹیل بتا دی تھی, ٹھیک ہے. اس میں ایس ایم ایس میں آپ نے کنفیس کیا, ہاں میں نے, آپ نے کہا ہوا ہے کہ مجھے احساس ہے میری غلطی کا, کہ میں اس طرح سے کر رہا ہوں اور میں فرح باجی سے معافی مانگتا ہوں, میں آئندہ نہیں کروں گا, آئندہ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد پھر آپ نے کیا نہیں, اس کے بعد میں نے آئی ڈیز آن کی تھی, ٹھیک ہے, لیکن میں نے وہ جو سم تھی وہ میں نے توڑ کے پھینک دی تھی, ٹھیک ہے. دوسری سم, 4 سمز یوز ہو رہی تھی, 2 سمز تھی میرے پاس, ٹھیک ہے. ایک تھی زونگ میں اور ایک یو فون میں کنون. یہ دونوں سمز آپ کے اپنے نام پہ تھی؟ نہیں, یہ ایک ماما کے نام پہ تھی میرے, اور ایک میرا فرینڈ تھا اس کے نام پہ تھی, دونوں سمز. اور لیکن اس کے بعد ہوا اس طرح سے کہ جب آپ کا میں نے رپلائی کر دیا تھا آپ کے ایس ایم ایس کا, تو پھر میں نے جتنے بھی 2 3 4 5 لوگ تھے میں نے ان کو کال کیا, ٹھیک ہے, اور میں نے ان کو سارا کچھ جو ہے نا وہ بتا دیا کہ میں فرح نہیں ہوں. لیکن وہ ابھی تک بھی جو ہے نا وہ یقین نہیں کر رہے ہیں کہ آپ. وہ کون ہے جو یقین نہیں کر رہے ہیں؟ وہ ایک شخص ہیں, وہ شیخو پورہ سے ہیں, ٹھیک ہے. وہ دبئی میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے مجھے. آپ کو اندازہ ہے بیٹے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جن سب لوگوں سے آپ رابطے کر رہے ہو, یہ سب لوگوں کا میری زندگی پہ ایفیکٹ آتا ہے, اس لیے کہ وہ سب کسی نہ کسی جگہ بیٹھ کر یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا تو فرح کے ساتھ افیئر چل رہا ہے. آپ ان سے نہیں, میں نے کبھی کسی سے 5 سے 10 منٹ سے زیادہ بات نہیں کی. آپ اس چیز کا میں ثبوت بھی دے سکتا ہوں, اور میں نے کوئی ایسی اس قسم کی کوئی بات بھی نہیں کی جس کی وجہ سے جو آپ کو یہ پتا ہے, آپ کو آپ کا نمبر ٹریس کروا لیا گیا تھا, آپ کو کال پہلے سے کی گئی تھی کہ آپ باز آ رہے اس چیز سے. اس وقت ابھی ایف آئی اے سائبر کرائم یونٹ انوالو نہیں ہوا تھا, آپ کو وارننگ دی گئی تھی. اور آپ کو پتا ہے سائبر کرائم یونٹ نے کس طرح سے کام کیا ہے, کیونکہ جو پروفس تھے اس میں نمبرز آپ کے ہمارے پاس تھے, ایڈریس آپ کا ہمارے پاس تھا. اگر کسی بھی غیر قانونی طریقے سے کوئی کارروائی کرنی ہوتی تو وہ کی جا سکتی تھی. میری فیملی اور جن لوگوں نے آپ کو کال کیا تھا وہ سب بہت افیکٹڈ اور بہت ہرٹ تھے, لیکن ایسا کچھ نہیں کیا ہم نے. اور آپ کو پتا ہے سائبر کرائم یونٹ نے کیسے آپریٹ کیا؟ انہوں نے گوگل سے رابطہ کیا, گوگل نے امریکہ کانٹیکٹ کیا, امریکہ نے وہاں سے چیک لگایا آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر, دا مومنٹ یو کلک دیٹ آئی ڈی. اور یہ آپ کے اس معافی کا جو کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا, اس کے ایگزیکٹ 8 مہینے بعد کی بات ہے کہ آپ نے جو میسیج کیا ہے وہ آپ نے مجھے تقریباً اتنا مہینے پہلے کیا ہے. اور جب آپ کو سائبر کرائم یونٹ نے آ کے پکڑا ہے تو یہ اس کے بعد کے اتنا ٹائم ہے کہ آپ سٹل آپ وہ فیک آئی ڈی. اس سے پہلے مجھے کوئی کال کسی کی نہیں آئی تھی. جو میسیج آپ نے کیا تھا وہ تو تقریباً 25 دن پہلے 30 دن پہلے ہوا تھا. ایک ایس ایم ایس آپ کو جب آپ کی مجھے کال آئی تھی ایک, ٹھیک ہے, یو فون کا نمبر تھا, اس سے مجھے کال آئی تھی میرے یو فون کے نمبر پہ, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے پہلے ایک ایس ایم ایس آیا تھا مجھے, پھر کال آئی تھی, ٹھیک ہے. تو نہیں, لیکن آپ باز نہیں آئے نا, مطلب یہ ہے کہ ابھی جو آپ کو پکڑا ہے تو باقاعدہ وہ پکڑا کس طرح سے ہے, وہ فیس بک اوپن ہوئی تھی تو فیس بک کا جو میرے پی سی کا جو ریم ہے اس سے انہوں نے کیا تھا, آئیڈیا لگایا تھا, ٹھیک ہے. تو باقی جو کالز اور یہ جو چیزیں تھیں یہ تو میں نے ختم کر دی تھی اسی دن ہی, جس دن آپ کو میں نے رپلائی کیا تھا. اس کے بعد جو وہ سم تھی وہ بھی توڑ دی تھی. سارا رضا کو آپ کال کر رہے ہو, آپ, اور میں نام لوں, سارا رضا میری دوست ہے, بہت پیاری بیٹی ہے, اس لیے چلو میں اس کا نام لے رہی ہوں, میں اور باقی لوگوں کا نام نہیں لے رہی. شوبز کی سیلیبریٹیز آپ کو پتہ ہے, آپ انہیں کال کر کے مطلب
میں نے بس صرف یہ تھی کہ میرا کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یار میرا مطلب ہے کہ میں نے ان سے کچھ لینا ہے یا میرا کوئی بس یہ تھا کہ کیا ان میں سے کسی کے ساتھ آپ کی بات ایسی نہیں تھی کہ جس پہ وہ ہرٹ ہوں, انہیں تکلیف ہو, بات اس حد تک ہو کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ میری آپ کی دوستی ہے؟ نہیں, کبھی ایسا. Are you sure؟ ہاں تقریباً, مطلب ایک صرف بات ہی ہوتی تھی ان سے, اور بات سارا سے میری تقریباً ایک ہی دفعہ بات ہوئی ہے. ہاں صرف ایک دفعہ. لیکن اور بہت سارے لوگ ہیں جن سے آپ کی ایک دفعہ سے زیادہ بات ہوئی. جی آپ کو پتا ہے. جی. اور وہ لوگ خاصی حد تک انوالو بھی تھے. انوالو صرف بات کی حد تک تھے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. ظاہر ہے وہ تو آپ مل نہیں سکتے تھے فزیکلی ان سے, لیکن باتوں کی حد تک تو وہ پورے انوالو تھے نا. انہیں تو یہ یقین تھا کہ میرا فرح کے ساتھ بس معاملہ سیٹ ہے. نہیں ایسا دیر فون پہ بات ہوتی ہے, فون کی بات تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ میں نے کوئی ان سے اس طرح کی کوئی بتایا نہیں ہے کہ میں نے کوئی وعدے نہیں کیے, کوئی مطلب کوئی ایسی بات نہیں کی جن کی وجہ سے وہ پتہ چلے ان کو یار کہ واقعی ہمارا کوئی ریلیشن شپ چل رہا ہے یا ایسا کوئی چکر نہیں تھا. صرف تو میل کسی مرد سے اگر آپ کی 15 منٹ تک آپ کہہ رہے ہو 15 منٹ, چل 15 منٹ اگر آپ فرح کے طور پہ بات کرتے ہو تو کیا باتیں ہوتی ہیں؟ یعنی میں اگر کال کرتی ہوں کسی کو تو 2 منٹ کے بعد تیسرا جو منٹ ہے صرف ان لوگوں سے بات ہوتی ہے جن سے بہت قریبی کوئی تعلق ہے. کیونکہ 2 منٹ کے بعد سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آگے بات کیا, یہ کر لیں, وہ کرنا تھا, یہ کہنا تھا, یہ ہو گیا ہے, دیٹس اٹ. اللہ. یہ 12 جون کی بات ہے. یہ پہلے کی ہے اس سے, مطلب جب میں نے یہ پروگرام ایئر ہوا ہے 12 جون کو, اس دن بات ہوئی تھی میرے. اس دن بات ہوئی تھی. آپ کہہ رہے ہو میری بات ہی نہیں ہو رہی. میں لیکن سم تو میں نے بعد میں توڑی ہے. یہ جب آپ کا یہ پروگرام میں نے دیکھا تھا تب میں نے توڑی تھی. ہر پروگرام کو دیکھنے کے بعد آپ کہہ رہے ہو اس کو دیکھ کے توڑ دی تھی. نہیں, جب آپ کا وہ پروگرام میں نے دیکھا تھا جس میں آپ نے میرا سیل کا کیا ہے, وہ 22 مئی کا تھا, اس کے بعد اور یہ جون ہے, توڑی. اس کے بعد آپ نے سم توڑ دی. یہ جون ہے. یہ اسی یو فون کی جو سم تھی اس سے بات ہوئی تھی میری ان کی. راشد دیکھو, یو آر کاٹ بیٹے. میں آئی ریکویسٹ یو اینڈ آل دوز پیپل جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں, ہر عورت کو بیوقوف اور ہر ایک معاملے کو اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے. یہ بہت بڑی باتیں ہیں, یہ سب ڈاکیومنٹڈ ایویڈنسز ہیں, یہ ایئرڈ پروگرامز ہیں, ان کی ڈیٹس فکسڈ ہیں, یہ سب چیزیں آن ریکارڈ ہیں. آپ نے دیکھا ہے آن ریکارڈ اینڈ آف ریکارڈ. آن ریکارڈ آپ کی اسٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں, آپ کی بات وہ ریکارڈ ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں آن ریکارڈ ہیں. ایف آئی اے کے پاس پوری ان تمام چیزوں کے ٹریسز ہوں گے, آپ کی فیس بک اکاؤنٹس کی ساری ڈیٹیلز ہوں گی, اینڈ یو آر جسٹ ڈینائنگ اٹ. تو وہ خانہ پوری والی بات ہے. بالکل صحیح. اچھا, جاوید نواب صاحب کے ساتھ ایک بڑی شاندار سٹوری ہوئی ہے پچھلے دنوں, ایک بڑی شاندار سا کوئی ایک واقعہ ہوا ہے. میں چاہوں گی کہ وہ آپ سنائیں ویورز کو. وہی والا جو آپ نے مجھے سنایا تھا ابھی, وہ ایک خاتون نے وہ فرح حسین جو ہے, میرے فیس بک پہ بہت سارے دوست ہیں, اور تو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی اور آپ کو فون نمبر دے دیا, کانٹیکٹ نمبر دیا اپنا. تو مجھے کال آ گئی کہ جی خوش آمدید, بالکل ڈیٹو آپ کی کاپی میری طرح. آپ کو بات ہو رہی ہے ایک فیک آئی ڈی کی جو کہ میرے نام کے ساتھ بنایا گیا ہے فیس بک پہ. اس لیے میں یہاں پہ بتا دوں کہ میرا فیس بک پہ کوئی جو ہے اکاؤنٹ نہیں ہے. واحد اکاؤنٹ جو ہے وہ فین پیج ہے. اگر آپ MWF کے فین پیج پہ کنیکٹ ہوتے ہیں تو واحد کریڈیبل جگہ ہے جہاں پر کہ آپ میرے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں, ورنہ جتنی آئی ڈیز فیس بک کے اوپر اس وقت فرح حسین کے نام سے موجود ہیں وہ سب فیک ہیں. اور اسی ایک فیک آئی ڈی کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا, آپ نے اس فیک آئی ڈی میں فرینڈ ریکویسٹ بھیجی, آپ کو کال آ گئی اور کنفرم بھی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. اور کنفرم بھی اس جگہ پہ ہوئی کہ جہاں پہ سارے اداکار ہیں. ایک آئی ڈی جو ہے میری, بہت سارے اداکار ہیں. تو مجھے کال آئی ان کی اور کہا کہ جب بھی میں آپ کو میسج آپ مجھے کیا کریں, جب میں فارغ ہوں گی تو پھر بات چیت ہو جائے گی. اوئے ہوئے 10 دن یعنی آپ کی باقاعدہ گپ شپ ہوتی رہی ہے. ہو جائے گی. اوئے ہوئے 10 دن یعنی آپ کی باقاعدہ گپ شپ ہوتی رہی ہے. گھنٹوں. اور اتنی اچھی کاپی ہوئی آپ کی. خوش آمدید, آپ کا ٹھہراؤ, آپ کہاں پہ اوپر کہاں نیچے جانا, آپ کی آواز کا اتراؤ چڑھاؤ,
اور ہم بلوچستان والوں کی اتنی اچھی اردو نہیں ہوتی، صحیح. تو کئی جگہ پہ ہوتا ہے. ابھی اس پروگرام میں کچھ میرے الفاظ ادھر ادھر ہوں تو بلوچی اور پشتو میں کہیں مکس ہو جاتے ہیں ہم لوگ. تو وہ اس نے باقاعدہ مجھے، آپ جیسے ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی اردو ہے، تو اس نے اسی طرح میری تصحیح کی الفاظوں میں کچھ میں. اچھا. اور آپ کو ذرا پتہ نہیں چلا کہ یہ فرا نہیں ہے؟ نہیں، اس روز پتہ چلا جس دن وہ کہتے ہیں کہ جی میں کسی گاؤں میں ہوں اور میرے بیٹے کا بیل بجی ہے دوسرے فون پہ، تو اس نے کہا جی بیل مجھے تھوڑی مشکوک لگی. کس قسم کی بیل تھی؟ ہاں یہ کس قسم کی بیل ہے؟ صحیح. فون کی ایسی بیل نہیں ہوتی. تو آپ کے بیٹے کا وہ کہتے جی نام لیا اور کہا جی وہ اسکول میں ہے اور اسکول کی کوئی آیا ماسی ٹائپ کی کوئی جو ہے وہ فوت ہو گئی ہے، تو اس کے لیے کوئی ڈونیشن وغیرہ دے دیں. صحیح. تو ایزی پیسہ کے ذریعے آپ مجھے پیسے دے دیں. حیرانگی ہوئی. میں نے کہا فرا حسین جو ہے اس طرح ایزی پیسے کے تھرو اور یہ ہے وہ ہے. بعد میں آپ کے اکاؤنٹ میں نے کہا اکاؤنٹ نمبر میں دوں، تو اکاؤنٹ نمبر میں آپ کے وہ پہنچا دیں گے 12. تو وہ مجھ سے ناراض ہوگی فرا حسین. اچھا. 2 دن پھر مجھے چیلنج کیا اس نے کہ اب ہمت نہیں ہو رہی نا آپ میں بات کرنے کی. اچھا. میں نے کہا کہ میں نے ایسے کون سا گناہ کیا کہ مجھ میں ہمت نہیں ہے؟ میں پیسے نہیں دینا چاہتا اور کہ نہیں آپ ڈونیشن میں نہیں دیتے. ہمیں فنکاروں کو، آرٹسٹوں کو، غریب لوگوں کے ڈونیشن کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ. سو اس سارٹ آف افیئر کہہ سکتے ہیں آپ کا مطلب ایک طرح سے آپ 10-15 دن گھنٹوں بات کر رہے ہیں تو آبویسلی آپ بہت ساری گپ شپ لڑا رہے ہیں. سارٹ آف افیئر کہہ سکتے ہیں. نہیں مجھے گپ شپ کر رہے ہیں. مجھے گپ شپ جو ہے پڑھی لکھی خاتون اور جس میں نالج ہو، صرف وہ کوکنگ کی باتیں نہ کرے. صحیح. تو کوئی کتابوں کی بات کرے، کوئی پوئٹری کی بات کرے، کچھ اس طرح کی. اس نے یہاں تک تیاری کی ہوئی تھی. اچھا. 10 دن ہم بات کرتے رہے. کبھی تو بہت اچھا بڑا بڑا کارڈ دینا ختم ہو جاتا تھا. اچھا. ان کا بھی 1-2 دفعہ ختم ہوا. بعد میں پھر ایک دن مجھے آیا فون کسی کہ آپ کون ہے اور یہ ہے وہ ہے، ہم نے فرا حسین کو پکڑ لیا. فرا حسین کو پکڑ لیا. میں بڑا حیران ہوا. کس جرم میں؟ کہتے آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو آپ سے اتنے دنوں بات کرتی رہی ہیں تو وہ ایک لڑکا ہے. میں حیران رہ گیا. کافی دیر میں وہ پولیس والا تھا، کوئی نام نہیں بتایا اس نے، تو اسی نمبر سے فرا حسین والا جو میرے پاس نمبر تھا اسی نمبر سے اس نے کال کی تھی. اچھا. تو انہوں نے کہا جی لاہور سے اور پتہ نہیں کتنے کتنے پاکستان کے فنکاروں کو اس نے جو ہے وہ پیسے ویسے ٹھگے ہیں. تو یہ تو ابھی آپ دیکھیں اپنے دوستوں سے پوچھیں کہ کس کس کو جو ہے. اچھا. مجھے کسی نے آپ کے علاوہ نہیں رپورٹ کیا کہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے یا اس طرح کا کوئی چکر ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ کتنے سارے اور لوگ ہوں گے جو وہاں پہ کنیکٹ ہو رہے ہوں گے اور وہ آبویسلی پھر ان کے ساتھ رابطے میں آ رہے ہوں گے. اور آپ کو بالکل نہیں پتا چلا آواز سے یا کسی بھی، آپ اگر 1 ہفتہ 10 دن بات کرتے رہے اور بقول آپ کے گھنٹوں بات کرتے رہے کہ یہ بندہ وہ نہیں ہے جس کو کہ میں جس سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، کہ کوئی اور ہے. اس حد تک لڑکا، اس کی آواز لڑکی جیسی اور وہ بھی فرا حسین. صحیح. نہیں جج کر سکتے. نہیں جج کر سکتے. نہیں. آپ خود بات کریں گے آپ خود حیران ہو جائیں گے. اگر میں آپ کو نمبر دوں گا، ہاں، آپ اس نمبر پہ بات کیجیے گا. صحیح. آپ خود حیران ہو جائیں گے. آپ کا اس کے بعد بھی رابطہ رہا اس سے؟ نہیں، جب پولیس نے پکڑ لیا اس کو اس کے بعد رابطہ اس کے نہیں؟ بعد رابطہ نہیں. بالکل صحیح. کیونکہ وہ تو پھر پکڑا گیا نا. بالکل صحیح. لیکن دیکھیں زندگی میں ایسے بھی ہو جاتا ہے. سو لوگ جو ہیں وہ کیسے گھما گھما کے انسان کو بعض اوقات گھما دیتے ہیں اور پبلک فگر جو ہے نا ان کے ساتھ تو پھر جو آئیکون ہے، ہاں، تو ان کے تو ڈپلیکیٹس ہیں، بہت سے ہیں. بالکل صحیح. تو آپ کو اس بات پہ پریشانی ہوئی؟ پھر خاصی تکلیف پریشانی ہے آدمی کو لگتا ہے یہ کہ یار میں مطلب میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا. ہاں کچھ کہ بیوقوف مجھے 10 دن سے میں بیوقوف بن رہا ہوں، بیوی سے چھپ چھپ کے باتیں کر رہا. تو مجھ سے پوچھتی ہیں کس کا فون تھا، یہ ہے وہ ہے فلانا. اب میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ کسی لڑکی کا فون ہے یہ ہے یا فراق کا فون ہے. تو اس بات تو آرٹسٹ آدمی تھا، یہ کمال کی بات ہے. کمال آرٹسٹ تھا. کمال آرٹسٹ تھا. صحیح، زبردست. السلام علیکم سلطانہ، کیسی ہیں آپ؟
अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल। बहुत अच्छी लग रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू जी। और आपके मेहमान अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप आप सुनाइए। तो नजर ही नहीं आ रहे, काफी अरसे से नहीं नजर आ रहे टीवी पे। आप देख रही है, नजर आ रहा हूँ। जब आज नजर आ रहे हैं ना, ऐसी हमेशा की तरह नजर आए, हमेशा इसी तरह नजर आए तो ज्यादा बेहतर है ये फराह हुसैन को क्रेडिट जाता है कि वो जी। टीवी को माशाल्लाह अच्छा किया, वो आपको लेके आए और आप आते रहिए। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सुल्ताना, आपने कॉल किया, आप साथ शामिल रही। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग कमाल, इसमें तो पूरी एक स्टोरी बन सकती है। स्टोरी बन चुकी है। बिल्कुल सही, गॉड ब्लेस यू। हम कंटिन्यू करेंगे अपनी गुफ्तगू, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। यही तो आपकी बेवकूफ़ी है ना, कि आपको वार्न किया गया, आपको समझाया गया, आपको रिक्वेस्ट की गई, आपको अपील की गई। इन तमाम बातों का मकसद ये था कि ये स्टेज ना आए। ये जिस स्टेज पे आज आप बैठे हो, आपसे ज़्यादा तकलीफ मुझे है, ये स्टेज ना आए, ये अवॉइड हो जाए, किसी तरह से मामला जो है ये रुक जाए। लेकिन आपकी यही हट धर्मी जिसके साथ अभी आप चल रहे हो, इसकी वजह से आज ये नौबत आई है कि हम यहाँ पे बैठकर ये बात कर रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि अपनी जो गलती है उसको आप मान लो कि ऐसे हुआ था, एंड देन वी कैन मूव फर्दर। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैंने किया है इस तरह से, और मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ आपसे भी और उन सब लोगों से भी जिनके साथ मैंने किया। उनमें से कुछ बहुत बुरी तरह हर्ट है, आपको अंदाजा है? उनमें से कुछ लोग जो हैं, ये दिल की बात होती है, वो दिली लगाव में आ गए थे। उनमें से कुछ लोग बहुत बुरी तरह से हर्ट हैं, इतनी बुरी तरह से कि अगर आपको उस दिली कर्ब का, अजियत का अंदाजा हो तो आप शायद रियलाइज करो कि आपने क्या किया है किसी के साथ। किसी को ये एहसास दिलाना कि उससे मोहब्बत करते हैं आप, उससे प्यार करते हैं, उससे लंबी लंबी बातें करते हैं, और फिर अचानक उससे आप मुंह मोड़ लें और उसको वो तो उसके लिए, उस शख्स के लिए बड़ी परेशान कौन ये सारी सूरत हाल होती है इंसानों को। मैं माफ़ी मांगता हूँ उनसे भी, और दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मैं आइंदा कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। चलें, मैंने आपको इसमें माफ़ किया, लेकिन कानूनी तकाजे क्या है वो हम देखते हैं इसमें और कैसे वो होगा। मैं इस प्रोग्राम को करने का मकसद सिर्फ ये था कि वो तमाम लोग जो इस तरह की किसी भी हरकत में या कार्रवाई में मुलव्विस हैं और वो किसी भी ऐसी खातून को या किसी भी ऐसे शख्स को निशाना बनाए में हैं, ये जान लें कि अल्लाह ताला की रसी दराज ज़रूर है, लेकिन उसकी गिरफ्त बहुत भरपूर और मुकम्मल है। और हमारे यहाँ इदारे अभी भी परफॉर्म करते हैं विद मैनी थैंक्स टू FIA साइबर क्राइम यूनिट। मैं चाहती हूँ कि इस तरह की तमाम जो ख़वातीन के खिलाफ इस तरह के अकाउंट्स काम कर रहे हैं, इस तरह के लोग काम कर रहे हैं, वो रुक जाएँ अपनी इन कार्रवाइयों से, ताकि उन्हें उस तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े जिस तरह का कि राशिद को करना पड़ रहा है। और इसी दुआ के साथ कि आपकी हर सुबह खुशगवार हो, हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो, और किसी खातून को इस तमाम प्रोसेस से ना गुजरना पड़े जिससे मैं गुजरी हूँ। अपना रखिएगा ख्याल, और आपसे होगी मुलाकात इंशाल्लाह कल फिर। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।